السلام على نبيه المرتضى وعلى آله وأصحابه أولياء الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نعمة الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حجة الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا محمد يا رسول الله اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں ہم گزار زمان سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا یہ اجتماع ایصال ثواب کے حوالہ سے مجھ سے پہلے میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سجاد ظفر نقشبندی صاحب زید شرفہ اطال اللہ عمرہ والدہ کی عظمت والدین کے مقام کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے، تو اسی سبق کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات پیش کرتے ہیں۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی، والدین کا اتنا مقام ہے آج کے اس دور کے اندر، ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امام مسجد ہو مصلی پہ بیٹھ کے دعا کرے دم کرے تو اثر ہوتا ہے۔ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب تعویذ دیں تو بڑا کمال کا اثر رکھتا ہے، پیر صاحب دعا فرما دیں تو بھی بڑا کمال کا اثر ہوتا ہے، لیکن حضرت خواجہ نظام الدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے نزدیک یہ ہے کہ پیر کی دعا بڑا کمال رکھتی ہے، لیکن ماں کی دعا جو ہوتی ہے وہ پیر بھی بنا دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا بچپن تھا تو والد صاحب کا وصال ہو گیا، تو گھر کے حالات ایسے تھے کہ 3 4 دن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، کھانے کو کچھ نہ ملتا تھا، تو کہنے لگے عظیم ماں تھی، تربیت کرنے والی تھی، تربیت بھی کرتی تھی، دعا بھی دیتی تھی۔ فرمانے کیا وجہ ہوئی کہ ایک دن ایسا بھی ہوا ہمارے گھر کے اندر کھانا پکا، 2 دن نہ پکا۔ فرماتے ہیں 2 دن ماں یہ کہتی رہی کہ بیٹا آج ہم رب کے مہمان ہیں، تو کہنے لگے جس دن کھانا پکا تھا، جس دن کھانا کھایا تھا، اس دن اتنا سکون نہیں آیا، جس دن کھانا نہیں تھا ماں نے فرمایا تھا کہ آج ہم رب کے مہمان ہیں، جتنا سکون اس دن آیا ہے۔ تو کہنے لگے ایک دن ایسا بھی ہوا تحفے بڑے آئے تو سارا ہفتہ ہم کھانا ہی کھاتے رہے، تو بالآخر کہنے لگے میں ماں کی بارگاہ میں حاضر ہوا، رونے لگ گیا کہ امی جان پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ایک دن کھانے کو ملتا تھا، 2 دن رب کے مہمان بنتے تھے، اب تو پورا ہفتہ ہو گیا ہے ہم مہمان ہی نہیں بنے۔ تو کہنے لگے میں رو رہا تھا، ماں کی بارگاہ میں عرض کر رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب ایک دن کے بعد جب کھانا نہیں تھا، والدہ نے یہ لفظ بولے نا کہ آج ہم رب کے مہمان ہیں، تو اس جملے میں اتنا کمال تھا کہ کہنے لگے کہ پھر دل بھی صاف ہوا، زبان بھی صاف ہو گئی، نظر بھی پاک ہو گئی۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ظاہراً تو یہ جملہ تھا کہ آج ہم رب کے مہمان ہیں، لیکن اس جملہ میں عظیم دعا تھی، اس دعا میں اتنا کمال تھا کہ جو بیٹے کو وقت کا ولی بنا رہی تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ عقیدہ ہے، فرماتے ہیں والد کی دعا
والدہ کی دعا، والد کی دعا بھی بڑا اثر رکھتی ہے کہ اگر والد دعا کرے نا تو محبوب نے بیان فرمایا جو والد دعا کرتا ہے نا رب کی بارگاہ میں اس کا مقام کتنا ہوتا ہے۔ حضور نے فرمایا ایک نبی جب رب کی بارگاہ میں دعا کرے اپنے امتی کے حق میں، فرمایا رب رد نہیں کرتا، اسی طرح جب والد دعا کرتا ہے تو والد کو بھی یہ مقام ملتا ہے کہ رب والد کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اور والدہ محبوب علیہ السلام کے فرمان کی روشنی میں، صحابہ کے عمل کی روشنی میں دیکھا جائے، والدہ جب رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو رب اپنے قانون بھی بدل دیتا ہے۔ مثال کے انداز میں ایک بندہ جب دنیا سے چلا جائے تو اب قانون کیا ہے، وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ہے والدہ نے دعا مانگا ہے، رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھایا ہے، رب نے بیٹے کو زندہ کر کے دکھایا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ ایک بڑھیا آئی محبوب کی بارگاہ میں، چھوٹا سا بچہ بھی ساتھ لائی ہے، آتی ہے عرض کرتی ہے یا رسول اللہ سارا کچھ چھوڑ کے آئی ہوں، رشتہ دار عزیز اقربا سارے تعلق والے ختم، بتوں کو چھوڑ کے آپ کے قدموں میں آئی ہوں، میں ہوں یہ میرا بچہ ہے، ہم دونوں آپ کے قدموں میں قربان ہوتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس گڑیا نے اسلام قبول کرنے کے بعد، یعنی محبوب علیہ السلام کے صحابہ اتنا پیار کرتے تھے کہ جو بھی اسلام قبول کرتا ویسے ظاہراً تو یہ تھا بے سہارا ہوتا تھا، لیکن جب محبوب کے قدموں میں آتا تو محبوب اس کا آسرا بن جاتے تھے، فرمایا گھر بھی ملتا ہے، مکان بھی ملتا ہے۔ اب وہ بچہ بھی والدہ کے ساتھ ہے، والدہ بچے کے ساتھ ہے۔ ایک دن ایسا ہوا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وہ بچہ بیمار ہوتا ہے تو محبوب کے فرمان کے مطابق ہم اس کی عیادت کرنے جاتے ہیں۔ بچہ بیمار ہوا، محبوب کے فرمان کے مطابق ہم اس کی عیادت کو پہنچے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں وہ بچہ ہم حال پوچھ رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، جب واپس آتے ہیں تو خبر یہ ملتی ہے کہ جس کی تم ابھی عیادت کر کے آئے ہو وہ دنیا سے وصال کر گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم پھر واپس جاتے ہیں، اس بچے کو اٹھاتے ہیں، محبوب کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق کہ محبوب خود جلوہ گر ہوتے ہیں، محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ اس کے غسل کا کفن کا اہتمام کرو۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک روایت کے مطابق یہ ہے کہ ہم نے اسے غسل دے دیا ہے، کفن پہنا دیا ہے، چہرے پہ کپڑا بھی ڈال دیا ہے۔ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ابھی تو اس کی والدہ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا جگر کا ٹکڑا دنیا سے وصال کر گیا۔ تو محبوب نے فرمایا جاؤ اس کی والدہ کو بتاؤ کہ تیرا بیٹا وصال کر گیا ہے، اب جنازہ پڑھتے ہیں، دفن کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے جب والدہ کو بلایا، والدہ جب آتی ہے بیٹے کی جب لاش کو دیکھتی ہے، بیٹے کی جب میت کو دیکھتی ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم سارے بتا رہے ہیں یہ تیرا بیٹا دنیا سے انتقال کر گیا ہے، لیکن والدہ رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی ہے، عرض کرتی ہے اللہم انی آمنت بک وہاجرت الی رسولک، اے اللہ میں تجھ پہ ایمان لائی، میں نے تیرے رسول کی طرف ہجرت کی ہے۔ اے اللہ جب میں گھر سے نکل رہی تھی تو ہر کوئی مجھے تانے دے رہا تھا کہ اسلام قبول نہ کر، بڑی سختی ہے، اسلام قبول نہ کر، بڑی مشکلات ہیں، اسلام قبول نہ کر، بڑی تنگیاں ہیں، تو جو اسلام قبول کرتا ہے اسے تنگیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو اسلام قبول کرتا ہے اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے کافر سمجھ کے ان کی باتوں پہ توجہ نہیں کی ہے، میں نے اپنے بیٹے کو لیا ہے اور خود چل کے نبی کے قدموں میں قربان ہو گئی ہوں۔ اے اللہ وہ مجھے تانے دے رہے تھے، وہ مجھے بار بار روک رہے تھے، یہ سب کچھ چھوڑ کے جا رہی ہے، ادھر تجھے کچھ نہیں ملے گا، جس بیٹے کو لے کے جا رہی ہے یہ بیٹے سے بھی تو ہاتھ دھو بیٹھے گی۔ اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوئی، میں تیرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، آمنت بکا میں تجھ پہ ایمان لائی، وہاجرت الی رسولک میں تیرے رسول کی طرف ہجرت کر کے آئی۔ اے اللہ جب بھی مجھے کوئی مشکل وقت آتا تھا میں تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتی تھی، دعوتک ففرجتھا، یا اللہ تو میرے ہاتھوں کو دیکھتا تھا، وہ میری دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آتے تھے، تو میری دعا کو پہلے قبول کر لیتا تھا۔ اے اللہ اب بھی تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا رہی ہوں، اسألوکا تجھ سے سوال کرتی ہوں۔ اب محبوب سارے صحابہ کے درمیان محبوب دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہے، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا رب کی بارگاہ میں دعا کر رہی ہے۔ اب
اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے اللہم لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کے پجاری مجھے تانے دے، بتوں کے پجاری مجھے گالیاں دے کہ تجھے سمجھایا تھا اسلام قبول نہ کر، اب دیکھ تیرا بیٹا بھی چلا گیا، تیرا تو کوئی سہارا نہیں ہے۔ اللہم لا تشمت بی عبدۃ الاوثان، کہیں ایسا نہ ہو کہ بتوں کے پجاری مجھے بولیاں مارے۔ اسالوکا، اللہ تیری بارگاہ میں سوال کرتی ہوں، لا تحمل علی هذه المصیبہ، یا اللہ یہ جو مشکل وقت آیا ہے نا، یہ میرا بیٹا تھا، اس نے میرے جنازے کو کندھا دینا تھا، اس نے میری خدمت کرنی تھی، یہ میرا سہارا تھا، یہ میرا آسرا تھا، اس کے سہارے تو میں آئی تھی، سب کچھ چھوڑ کے اسے ساتھ لائی تھی کہ جب بڑھاپا آئے گا، مشکل وقت آئے گا، یہ میرا بیٹا میری دیکھ بھال کرے گا، میری خدمت کرے گا۔ اے اللہ اس نے میرے جنازے کو کندھا دینا تھا، میرے مرنے سے پہلے یہ دنیا سے جا رہا ہے۔ اسالوکا، میں تجھ سے سوال کرتی ہوں، لا تحمل علی هذه المصیبہ، یہ جو مشکل وقت آیا ہے اسے میں برداشت نہیں کر سکتی۔ صحابہ کہتے ہیں وہ بڑھیا بار بار کہہ رہی تھی اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے، کیونکہ بتوں کے پجاری مجھے تانے دیں گے، بتوں کے پجاری مجھے گالیاں دیں گے، یا اللہ اسلام قبول کیا ہے تو اس لیے آئی ہوں، یہ بیٹا بھی میرے ساتھ دین اسلام کا دائی بنے گا، یہ بیٹا بھی دین اسلام کا شہدائی بنے گا، یہ بیٹا بھی عظیم کردار ادا کرے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں محبوب یہ نہیں فرماتے اے بڑھیا تجھے پتہ نہیں ہے جو چلا جائے وہ واپس نہیں آتا، محبوب خاموش ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب جو بڑھیا مانگ رہی ہے رب ضرور عطا فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم نے دیکھا وہ بڑھیا آئی ہے، ہم نے دیکھا رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، ہم نے دیکھا وہ بار بار کہہ رہی ہے اے اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر دے۔ حضرت انس بن مالک کہتی ہیں محبوب دیکھ رہے ہیں بڑھیا کی اس دعا کو سن رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک کہتی ہیں ابھی اس بڑھیا کے دعا والے ہاتھ بعد میں نیچے آئے تھے، فکشف الثوب عن وجہی، وہ بچہ اپنے چہرے سے پہلے کپڑا ہٹا رہا تھا۔ حضرت انس بن مالک کہتی ہے جس کو ہم نے غسل دیا ماں نے اسے زندہ کروا لیا، کہنے لگی جسے ہم دفن کرنے جا رہے تھے ماں کی دعا کی برکت سے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اب محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں اس بڑھیا نے جب اپنے بیٹے کو زندہ کروایا، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں پھر والدہ اتنی خوش ہوئی کہ اس نے لنگر بھی پکایا، کہنے لگے پھر جو لنگر پکا تھا حتی اکلنا و اکل معنا، صرف ہم نے نہیں بلکہ وہ بچہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے لنگر کھا رہا تھا۔ یہ ہے پیر کی دعا بھی بڑا کمال رکھتی ہے، خطیب کی دعا بھی بڑا کمال رکھتی ہے، امام کی دعا میں بھی بڑا اثر ہے۔ لیکن حضرت خواجہ نظام الدین فرماتی ہیں کبھی مشکل پڑے تو کبھی والدہ کے قدموں میں بھی بیٹھ کے دیکھ، کبھی مشکل پڑے تو والدہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہو کے دیکھ، کبھی کوئی پریشانی آئے تو والدہ کو بھی ایک بار بتا کے دیکھ، فرمایا تو بعد میں بتائے گا تیری پریشانی رب پہلے حل فرما دے گا۔ اس لیے سب سے بڑے غوث، سب سے بڑے قطب، سب سے بڑی ولی ہمارے گھر میں ہوتی ہیں کہ جب بندہ والدہ کے قدموں میں بیٹھتا ہے تو رب یہ نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ مجرم کتنا ہے، بلکہ رب یہ دیکھتا ہے کہ بیٹھا کن کے قدموں میں ہے، جن کے قدموں میں میں نے جنت کو رکھا ہوا ہے۔ اب دیکھو نا جن کی قبر کی زیارت کرنے سے غفر لہم ما تقدم من ذنب، کہ سارے گناہ معاف ہو جائیں، جن کا ایک مرتبہ بندہ چہرہ دیکھے، ایک مرتبہ چہرے کی طرف نظر پڑے، رب شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے، رب مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھو جہاں انعام ملتا ہے وہاں اگر ہم والدین کے ساتھ ایسا انداز پیش کرتے ہیں کہ جو رب کو ناراض کرنے والا ہو، سزا بھی ملتی ہے۔ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بندہ دنیا میں رہ کر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو دنیا میں بھی اسے حساب دینا ہوتا ہے، قبر میں بھی دینا ہوتا ہے۔ اسی طرح صوفیاء تو یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ دنیا میں رہ کر کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اسے دنیا میں حساب دینا ہوتا ہے، لیکن کہنے لگے یہ حساب اس میں تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن جو بندہ والدین کے ساتھ ناسلوکی کرتا ہے اس میں حساب میں تاخیر کبھی نہیں ہوتی، کہ ٹھیک ٹھاک بندہ چلتا پھرتا بندہ ایسے حالات میں نظر آتا ہے کہ بندہ تصور تک نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال کیا ہے؟ حضرت عوام بن حوشب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کہتے ہیں ایک دن ایسا ہوا کہ میں قبرستان کے قریب دیکھتا ہوں ایک مسجد ساتھ ہے، میں نماز پڑھتا ہوں قبرستان کے قریب مسجد میں، تو کہنے لگے مسجد میں نماز پڑھ کے جب باہر نکلتا ہوں تو لوگ کھڑے ہیں، عصر کا وقت ہے، کہنے لگے لوگ کھڑے ہیں، تو کہنے لگے سامنے ایک نظر پڑتی ہے کہ ایک بوڑھی ہے جو چرخا کاٹ رہی ہے، اور قبرستان میں نظر پڑتی ہے کہ ایک قبر پھٹ رہی ہے۔
قبرستان میں دیکھتے ہیں کہ ان شکل قبر پھٹتی ہے، فخرج رجل رأسه رأس حمار، فرمایا اس قبر سے بندہ نکلتا ہے، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہوتا ہے، وجسدہ جسد انسان، اس کا باقی جسم انسان جیسا ہوتا ہے۔ حضرت امام بن ہوشب کہتے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں جانتے ہو؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم جانتے ہیں، یہ جو بڑھیا دیکھ رہے ہو اس کی والدہ ہے، بڑھیا اس کی والدہ ہے، یہ اس کا بیٹا ہے۔ تو وہ بتاتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ عصر کا وقت ہوتا تھا، کان یشرب الخمر، یہ شراب بڑی پیتا تھا۔ یہ جرم تو کرتا تھا، لیکن اس سے بڑا جرم یہ تھا کہ عصر کا وقت ہوتا، ماں نماز پڑھتی، بیٹے کو کہتی یا بنی اتق اللہ، اے میرے بچڑے رب سے ڈر جا۔ اور ایک ہوتا ہے بچہ کہنا، ایک ہے بیٹا کہنا۔ یا بنیا کا مطلب ہے بچڑا، یعنی پیار سے محبت بھرے انداز میں ماں کہتی تھی بچڑے رب سے ڈر جا۔ لیکن اب بیٹا کیا کہتا تھا؟ کہتا یا امہ انما انت تنہکین کما ینہک الحمار، اے ماں اپنے گدھے جیسی آواز بند کر۔ تو کہنے لگے اے امام بن ہوشب، عصر کا وقت تھا، والدہ اسے سمجھاتی تھی، ڈراتی تھی، اے میرے بچے جب دنیا میں تجھے دھوپ تنگ کرے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تو پھر قبر کی آگ تجھے تنگ کرے یہ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ دنیا میں تجھ پہ پریشانی آئے یہ میں برداشت نہیں کرتی، قبر کی جھپیڑیں جب تجھے پریشان کرے میں یہ کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ قبر کی تنگیاں جب تجھے تنگ کرے یہ میں کیسے برداشت کرتی ہوں؟ فرمایا یا بنیا اتق اللہ، اے میرے بچڑے رب سے ڈر جا۔ حضرت امام بن ہوشب کہتے ہیں کہ ماں بار بار ڈراتی تھی، ماں بار بار سمجھاتی تھی، لیکن ماں کے بول جو ہوتے تھے، ماں کی جو آواز ہوتی تھی، اس آواز کی جو توہین کرتا تھا، کہتا تھا اے ماں گدھے جیسی آواز بند کر۔ حضرت امام بن ہوشب کہتی ہیں اب جب مرا ہے، موت کی وادی میں داخل ہوا ہے، فرمایا پھر کیا ہوا؟ جب موت کی وادی میں داخل ہوتا ہے، فرمایا اب عصر کا وقت ہوتا ہے، ان شکل قبر اس کی پھٹتی ہے، یہ نکلتا ہے، اس کا چہرہ گدھے جیسا ہوتا ہے، اس کا جسم انسان جیسا ہوتا ہے۔ فرمایا فناہ کا ثلاث حقات، یہ 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہنہناتا ہے، ثم منطبق علیہ القبر، فرمایا پھر قبر بند ہوتی ہے۔ فرمایا یہ ایک دن نہیں، یہ ہر روز ہوتا ہے۔ سزا کس بات کی ہے؟ فرمایا اس نے اپنے والدہ کی آواز کی توہین کی تھی۔ آج ہم والدہ کی آواز کی توہین نہیں بلکہ والدین کی توہین کرتے ہیں، بندے نظر آتے ہیں ایسے ایسے، گالیاں دیتے ہیں، دھکے مارتے ہیں، گھر سے باہر نکالتے ہیں۔ اب دیکھو جو آواز کی توہین کرے تو چہرہ گدھے جیسا بن جائے، قبر ہر روز پھٹے، 3 مرتبہ گدھے کی طرح ہنہنائے۔ تصور تو کرو جو والدین کو ہر حال میں ناراض کرتا ہو، ہر وقت ناراض کرتا ہو، ہر روز ناراض کرتا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ ہر روز قبر پھٹ رہی ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عذاب دنیا میں بھی آتا، قبر کے اندر عذاب آ رہا ہے تو قبر بند ہوتی، لیکن حضرت امام بن ہوشب نے کہا قبر پھٹ کیوں رہی ہے، چہرہ دکھایا کیوں جا رہا ہے؟ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہر کوئی بڑے بڑے گناہ کرتے ہو، لیکن کبھی یہ گناہ مت کرنا کہ والدین کو تم تکلیف دو، والدین کو تم ناراض کرو، والدین کی تم توہین کرو۔ باقی گناہوں کا عذاب ٹھیک ہے قبر میں ہوگا، لیکن وہ دکھائی کسی کو نہیں دے گا، لیکن اس پر جو رب ذوالجلال عذاب نازل فرماتا ہے ہر بندہ پھر اس سے عبرت حاصل کرتا جاتا ہے۔ تو آج وقت ہے، کیونکہ علماء محدثین ہم جو پڑھتے ہیں نا وَلَا تَقُل لَهُمَا اف، والدین کو اف نہ کہو، تو بعض نے کہا اف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اونچا نہ بولو، جھڑکی نہ دو، ایسا انداز نہ پیش کرو جس سے والدین کو شرمندگی ہو۔ بعض نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے والدین ہوں اور اتنے بیمار ہوں کہ پورے جسم میں پیپ بہ رہا ہو، بیت الخلاء تک نہ جا سکتے ہوں، پورے جسم سے پیپ بھی ہے، بدبو بھی ہے، اور تمہارا کام ہو کہ تم نے اٹھانا ہے، بیت الخلاء تک لے جانا ہے، انہیں پخانہ کروانا ہے۔ تو کہنے لگے ایک تو پیپ ہے، پھر جسم سے بو ہے، پھر پخانہ کرتے ہیں تو اس کی بھی بو ہے۔ کہنے لگے اب والد ہے، والدہ ہے، جب تم یہ معاملہ کر رہے ہو، وہ پخانہ کر رہے ہو، تو اس سے جو بو آئے تم نے ناک نہیں چڑھانا، تم نے چہرے پہ ایسا حال نہیں پیش کرنا کہ اس بو کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر تمہارے چہرے سے والد کو یہ پتہ چل گیا، فرمایا پھر رب تمہاری نیکیاں نہیں دیکھے گا۔ رب ذوالجلال کو یہ بہت معاملہ تکلیف دینے والا ہوتا ہے، کیونکہ جب والد کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، محبوب نے فرمایا جو والد کو دیتا ہے وہ مجھے دیتا ہے، اور جو مجھے من اذانی فقط اذلہ، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ تو آج وقت ہے، اس دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہر طرف پریشانیاں، ہر طرف مشکلات، لیکن اگر چاہتے ہو کہ ان کا علاج ہو، اگر چاہتے ہو کہ گھر سے پریشانیاں نکل جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، لڑائی جھگڑا یہ ہر بڑی چھوٹی بیماری سے بندے کا علاج ہو، تو پھر بندہ شام کو جائے تو والدہ کی دعا لے، والد کی دعا لے۔ اور یاد رکھو آج ہم کہتے ہیں نا کہ ہم بڑے کامیابی کی طرف جا رہے ہیں،
یہ کامیابی کا سلسلہ جو جاری ہے یہ پیچھے والد ہے جو دعا کر رہا ہے. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ یہ بھی لکھتے ہیں یہ سب میری ماں کی دعا ہے. میں کہتا ہوں باپ کا بھی تو دیکھو نا کہ جو سارا دن مزدوری کرتا ہے کس لیے؟ تاکہ میرے بیٹے خوشحال رہیں. اب ایک بندے کو گاڑی ملی ہے تو کس کے ساتھ سارا دن والدین نے مزدوری کی ہے محنت کی ہے تو اس کی محنت کر دی جائے, لیکن گاڑی کے پیچھے بندہ لکھوا دے کہ میری ماں کی دعا ہے. یہ کہو نا کہ یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے کہ باپ کما کے آیا تھا ماں دعا کر رہی تھی تجھے توفیق مل گئی ہے تو سب کچھ لے بیٹھا. یہ دیکھو نا باپ کی محبت کا سر عام جنازہ نکالا جاتا ہے. حالانکہ باپ کی دعا اتنا اثر رکھتی ہے کہ نبی دعا کرے نا امتی کے حق میں رب راضی نہیں کرتا تو محبوب نے فرمایا جب والد اپنے بیٹے کے حق میں دعا کرتا ہے تو رب اس دعا کو بھی یہ مرتبہ عطا فرماتا ہے. اب نبی دعا کرے تو رب ذوالجلال عذاب ٹال دیتا ہے. نبی دعا کرے رب مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. نبی دعا کرے تو رب مشکلیں ٹال دیتا ہے. نبی دعا کرے تو رب ذوالجلال بگڑی بھی بنا دیتا ہے. فرمایا اسی طرح جب والد دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت مشکلیں ٹال دیتا ہے, پریشانیاں دور کرتا ہے, مشکلات میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے. فرمایا وجہ کیا ہے کہ یہ والد ہے اولاد کی خاطر سب کچھ برداشت کرتا ہے پر محسوس نہیں ہونے دیتا. کیا جگرا ہے والد کا. تو آج اس دور کے اندر رب ذوالجلال نے جو ہم پڑھتے ہیں نا قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ رب نے یہ حکم فرمایا ہے کہ رب کی عبادت کرو پھر والدین کے ساتھ احسان کرو. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رب نے اپنی عبادت کے بعد والدین کے ساتھ احسان کا کیوں حکم فرمایا؟ حالانکہ زکوٰۃ کا بھی رب حکم دے سکتا تھا لیکن رب نے یہ کیوں فرمایا؟ اصل بات یہ کہ جب انسان دنیا میں آیا ہے نا انسان غیر محفوظ بھی ہے, انسان مشکلات میں بھی شکار ہونے والا ہے. نماز کا رب نے حکم اس لیے فرمایا کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے نا کامل انداز میں جب نماز ختم ہوتی ہے تو نماز کہتی ہے حافظک اللہ کما حفظتنی, اللہ تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے. تو بندہ غیر محفوظ تھا نماز کی برکت سے محفوظ ہو گیا. پھر بندے کو مشکلات بھی آتی ہے. فرمایا والدین کے ساتھ احسان کا حکم اس لیے فرمایا ہے کہ جب بندہ گھر میں جائے گا مشکل والدین کو سنائے گا تو والدین کی دعا کی برکت سے اللہ مشکلیں ٹال دے گا. تو لہٰذا بندے کے لیے محفوظ ہونے کا, بندے کے لیے ہر پریشانی سے بچنے کا واحد راز ہے کہ وہ بندہ رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونا بھی شروع کر دے, والدین کی خدمت کرنا بھی شروع کر دے. رب کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال ہماری چندری کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.